بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی 100 انڈیکس پہلی بار 58,000 کی سطح عبور کر گیا ہے۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 58,920 کی بلند ترین سطح پر اس وقت ٹریڈ ہوا ہے۔ مزید بات کریں گے ایاز رانا سے۔ ایاز اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے آج کاروباری ہفتے کا چوتھا روز اور تقریباً مارکیٹ جو ہے اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں جو ہے مارکیٹ کا جو ہے وہ اختتام ہو جائے گا، لیکن آج پورا دن جو ہے مارکیٹ ایک بہت ہی اچھی پرفارمنس کے ساتھ ہم نے دیکھی۔ اس وقت میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا ذرا وہ ہمارا بورڈ دکھائیں، تو یہ بورڈ کے اوپر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت 682 پوائنٹس پازیٹیو اس وقت 100 انڈیکس پہ ٹریڈ ہو رہے ہیں۔ 58,861 کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ تمام جم بورڈ کے اوپر جو ہے گرین آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تمام سٹاک آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ 100 انڈیکس کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں تیزی، وہ اس بورڈ پہ واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تمام سیکٹرز کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے وہ خریداری کی جا رہی ہے، جس کے باعث جو مارکیٹ میں دن بہ دن جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ریکارڈ ہائی بناتی ہوئی مارکیٹ جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت کیا صورتحال ہے اس کو جانتے ہیں، ہمارے ساتھ شہریار بٹ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج کی کلوزنگ جو ہے آلموسٹ مارکیٹ میں اب ہونے والی ہے۔ شہریار، کیا سینٹیمنٹس ہم نے دیکھا مارکیٹ ایک ٹائم پہ جو ہے کافی نیچے بھی چلی گئی تھی، کیا وجوہات تھی؟ دیکھیے، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا تسلسل برقرار ہے اور آج پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور مائل سٹون اچیو ہوا ہے، نیا ہائی بنایا آج بھی 58,900 سے اوپر مارکیٹ چلی گئی تھی۔ والیوم سائڈ پہ آپ دیکھیں تو آؤٹ اسٹینڈنگ والیومس لگ رہے ہیں۔ اٹ شوز کے سرمایہ کار پوری طرح سے سرگرم ہے مارکیٹ کے اندر، نہ صرف سیمنٹس کے اندر بائنگ ہو رہی ہے بلکہ آئل اینڈ گیس کے اندر، پاور سیکٹر کے اندر، آپ یو جسٹ نیم اٹ، مارکیٹ میں لاؤ مال کی آوازیں سب طرف سے آ رہی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مارکیٹ میں جو کانفیڈنس آیا ہے ڈیفالٹ سے باہر آنے کے بعد، اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں اسموتھلی ہمارا پروگرام ہو گیا، اس کے بعد ہمارے اکنامک انڈیکیٹر بھی فردر امپروو ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبر اچھے ہیں، ریمیٹنسز کے نمبر اچھے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ کی سیلز بھی اب آسان سے امپروو ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری عوامل ہیں جس کا اثر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ مارکیٹ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں امکان ہے کہ SIFC میں کوئی بڑی ٹرانزیکشنز ہونے والی ہیں، کچھ ایگزیکیوشن ہوں گی سعودی عربیہ اور UAE کی جانب سے پاکستان میں، جس کو پاکستان سٹاک مارکیٹ فردر ویلکم کرے گا۔ اچھا، آج ایک وقت ایسا بھی آیا، ہم نے دیکھا کہ جو ہم بتا رہے تھے ناظرین کو، لگ رہا تھا کہ مارکیٹ نیگیٹیوٹی کی طرف تھوڑی سی پریویل ہوتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے میں آ رہی تھی، تو ایک دم سے دوبارہ بائی بیک، یعنی کہ مارکیٹ نے اپنے آپ کو سٹینڈ لیا اور واپس 800 سے زیادہ ہم نے دیکھا 100 انڈیکس میں موجود ہے۔ تو کون سے سیکٹرز اس وقت سپورٹ بہت زیادہ کیا، جو نہیں چل رہے تھے وہ آج چل پڑے؟ دیکھیے، مارکیٹ میں اب جون سے لے کے اب تک کی بات کرتے ہیں، مارکیٹ میں 40% زیادہ ریٹرن دیا ہے، تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی۔ جب مارکیٹ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو مارکیٹ میں بڑے بڑے سوئنگز آتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ اب مارکیٹ میں ہم نے دیکھا ایک نئے ہائی کی طرف گئی، آج 59,000 انڈیکس کراس کرنے لگی تھی، تو مارکیٹ وہاں پہ ایک ریزسٹنس شو کی، تو لیکن جلد ہی مارکیٹ کو سپورٹ ہوگی۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کون سے سیکٹر سپورٹ کریں، تو اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پاور سیکٹر کافی زیادہ مارکیٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، سیمنٹ سیکٹر سپورٹ کر رہا ہے، اور IT کے اسٹاکس ہم نے دیکھا کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے اور آج انہوں نے آؤٹ پرفارم کیا، کیونکہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ IT کے اسٹاکس انڈر پرفارم تھے۔ پھر حکومت پاکستان نے جس طرح سے بات کی ہے کہ ریلیف بھی دیا IT سیکٹر کو، اور پھر ان کی ایکسپورٹ بھی بڑھانے کا ارادہ ہے، تو یہ وجہ ہے کہ آج ہم نے اپر لاکس لگتے ہوئے بھی دیکھے IT کے اسٹاکس کو۔ رول اوور ویک ہے، رول اوور پہ جانے والے ہیں، منتھ بھی اینڈ کی طرف چلا گیا، رول اوور ہونے والا ہے، اس کا پریشر دکھے گا، کوئی بڑا سوئنگ تو نہیں لگ رہا مارکیٹ میں؟ دیکھیے، مارکیٹ میں آل دو کے والیوم بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہے ہیں اس پورے ہفتے میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیوچر کی پوزیشن ہے ابھی بھی کنٹرول میں ہی ہے، تقریباً 12 ارب کے لگ بھگ پوزیشنز ہیں، بہت نارمل پوزیشنز ہیں، بہت سلوبی کے ساتھ یہ حل ہو جائیں گی، کیونکہ مارکیٹ میں والیومز بہت اچھے ہیں۔ نارملی رول اوور میں پریشر جب آتا تھا، جب مارکیٹ کے اندر والیومز کم ہوتے تھے، بائر سیلر کا ڈفرنس بہت زیادہ ہوتا تھا، تو سرمایہ کار اس وقت سوچتے تھے کہ کون سے لیول پہ بیچنا چاہیے یا بائی کرنا چاہیے۔ اس وقت اسموتھلی ساری چیزیں چل رہی ہیں، MTS بھی کافی اچھے سے فنکشن کر رہا ہے، تو مارکیٹ میں کافی زیادہ کانفیڈنس ہے، اور میں سرمایہ کاروں کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ مارکیٹ میں جو بھی ڈپس آتی ہیں وہ بائنگ اپرچونیٹیز ہیں، ان کو سمجھ کے مارکیٹ میں انٹری لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے تفصیلاً جو ہے اس وقت شہریار بٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ مارکیٹ میں IT سیکٹر خاص کر جس پہ کافی فوکس کیا گیا تھا کہ IT سیکٹر پرفارم کرے، وہ آج اس کے اندر ایک اچھی بائنگ دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ نے ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً آدھی یعنی یہ پوائنٹس اس کے مائنس ہو گئے تھے، لگ ایسا رہا تھا کہ مارکیٹ ہو سکتا ہے پروفٹ حصولی جو منافع جو سرمایہ کار ہیں وہ پروفٹ کے حصول کے خاطر بیچنا جب شروع کیا تو ایک پریشر میں مارکیٹ نظر آئی، اور ملا جلا رجحان جس کو ہم کہتے ہیں وہ دیکھنے میں آ رہا تھا، 200 کے قریب تک مائنس
जो है पॉइंट्स पे पहुंच गई थी, मार्केट माइनस करने ही वाली थी कि एक अच्छी बाइंग नज़र आई आईटी सेक्टर के अंदर, जिसके बाद उसको मार्केट को सहारा मिला। दोबारा मार्केट ने उसके बाद जो एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया, जो कि अब लगता यही है कि मार्केट आज इस वक्त तक जहाँ तक मार्केट पहुँच चुकी है, तो यकीनन आज भी पॉजिटिव नोट के साथ जो है मार्केट का इख्तिताम होगा। कल के सेशन की बात की जाए तो वो कल 2 सेशन में मार्केट होनी है। यकीनन दूसरा सेशन जो होता है वो एक प्रेशर में देखते हैं, मार्केट नेगेटिव जाती है। नवंबर का महीने की अगर आप बात करें, अब तक सिर्फ 2 दफ़ा ही मार्केट के अंदर हमने देखा जो नेगेटिव क्लोज हुई है। अब तक 6000 से ज़ायद इसके अंदर आज के पॉइंट्स प्लस नहीं किए गए, तो 6000 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स के अंदर अब तक आ चुके हैं। मज़ीद लगता ये है कि आज इस महीने जब मार्केट क्लोज करेगी तो 8000 से ज़ायद 100 इंडेक्स के अंदर जो है वो पॉइंट्स देखे जा सकेंगे। मार्केट के अंदर अगर मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद की बातें जो की जा रही थी, ख़ास करके अगर उसके ऊपर बात की जाए तो यकीनन शरह सूद की कोई खबर सामने आती है तो मार्केट को मज़ीद एक सहारा मिलेगा और मार्केट नए रिकॉर्ड हाई की तरफ जा सकती है। जी ठीक है, अयाज राना हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। FBI के लार्ज टैक्स ऑफिस कराची ने शुगर मिल्स को टैक्स फ्रॉड की तहकीकात में तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि अगर इन शुगर मिलों की इंतज़ामिया इंक्वायरी के दौरान तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही तो मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। अशरफ खान की रिपोर्ट है। फ्रॉड करने वालों की शामद, FBI मुतहरिक हो गई। शुगर मिल्स मालिकान को सेल टैक्स फ्रॉड की तहकीकात में तलब कर लिया गया। FBI के लार्ज टैक्स ऑफिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शुगर मिल्स मालिकान को जाली और फ्लाइंग इनवॉइसेस की तहकीकात के लिए तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक शुगर मिलों से कारोबारी ताल्लुक न रखने वालों से लेन देन पर तशवीश है। शुगर मिलों की जानिब से सेल टैक्स रिटर्न में जाली रसीदें शामिल किए जाने की इत्तलात थी। शुगर मिलों ने मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स से बचने की कोशिश की। लार्ज टैक्स ऑफिस ने 29 शुगर मिलों को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए। शुगर मिलों को जाली और फ्लाइंग इनवॉइसेस से मुतल्लिक खदशात दूर करने के लिए तलब किया गया। इब्तिदाई तहकीकात में एक शुगर मिल ने रसीद पर ब्रोकर्स के मशवरे से जारी करने का एतराफ़ कर लिया। ज़राए का कहना है कि अगर शुगर मिल्स इंतजामिया ने इंक्वायरी में तसल्ली बख्श जवाब न दिया तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। अशरफ खान, सिटी 21। कराची में छापा मारने वाले लाहौर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का मामला। पंजाब पुलिस एहलकारों को तिब्बी इमदाद के बाद जना अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। MLO के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकारों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म आए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरफान अब्बासी से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये वाकया कल रात सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर पेश आया था, जब लाहौर के एक इंस्पेक्टर और जो एहलकार थे वो यहाँ एक बंगले के ऊपर छापा मारने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनकी तादाद 20 से 25 बताई जाती है। उन्होंने इन एहलकारों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे इनको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर जो है वो जख्म आए थे। इस हवाले से यहाँ जो एहलकार थे लाहौर पुलिस के उनकी मदीयत में MLO काटा गया था। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि अभी हमने कोशिश की थी, यहाँ जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिन अस्पताल के इंचार्ज हैं डॉक्टर नौशीन, उनसे बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी इस हवाले से इनकार कर दिया है कि वो मीडिया के ऊपर तमाम तर जो तफसीलात हैं वो नहीं बता सकती। इसी तरीके से MLO सेक्शन के अंदर हमने रब्ता किया, यहाँ डॉक्टर बासित थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी कि सूरत हाल क्या थी। अभी जो ज़ख्मी उनकी कंडीशन ऐसी है तो उन्होंने भी जो है वो माजरत कर ली। इसके अलावा जो दीगर लोग थे, मुताल्लिका लोग, हमने या जिन अस्पताल में कोशिश की थी कि उनसे बात की जा सके, सूरत हाल पर पूछा जा सके, लेकिन किसी ने भी बात करने से यहाँ पर इनकार कर दिया। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि जो दोनों लाहौर के एहलकार थे उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। ताहम उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर थी और वो जी। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 26 नवंबर को इंतखाबात करने का हुक्म दे दिया। मजीद बताएंगे मुमताज़ जमाली। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वर्कर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इंतखाबात ना होने का ये मामला है। अदालत की जानिब से आज फैसला जो है आया है। क्या फैसला आया है, अब ये इंतखाबात कब होंगे, इस वक्त हमारे साथ दरख्वास्त गुजार के वकील मौजूद हैं। सर, ये बताएंगे पहले आपका ये मामला था क्या और आज अदालत की जानिब से क्या हुक्म आया है? देखिए, ये 7 सितंबर 2023 को इसमें पिटिशन डिस्पोज ऑफ हुई थी और इलेक्शन का ऑर्डर हुआ था। उसके अंदर कुछ TORs भी बनाए गए थे कि जिस तरीके से इलेक्शन होगा उन TORs की खिलाफ वर्जी हो रही थी। आज जो हमने दरख्वास्त लगाई थी, तमाम वकला मौजूद हैं यहाँ पे, जो दरख्वास्त लगाई थी उसके अंदर 2 मेन इशूज़ थे। एक तो ये था कि जो ड्यूज़ हैं, जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं
ان کے جو ڈیوز ہیں وہ الیکشن کمشنر مانگ رہا تھا، جس کو کورٹ نے آج واضح طور پہ کہہ دیا کہ کوئی ڈیوز نہیں کلیم کیے جائیں گے. جو بھی ڈیوز ہوں گے وہ جو نئی مینیجنگ کمیٹی آئے گی وہ کرے گی اس کے بعد. اور جو دوسری امپورٹنٹ اس کے اندر بات تھی وہ یہ تھا کہ اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پروویژنل لسٹ جو ہے اسی پہ الیکشن ہوں گے، اور جو ڈیٹ دی گئی ہے الیکشن کی 26 تاریخ، اسی 26 تاریخ کو الیکشن ہوں گے، اس کو کسی بھی صورت سے ڈیلے نہیں کیا جائے گا. 26/11/2023 جو انتخابات ہوں گے 26/11/2023 ہاں جی 26/11/2023 کو ہو گئے. اور ساتھ ساتھ ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کیا کیونکہ وہ بہت بڑی لینڈ مافیا ہے، تو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ سیکیورٹی بھی ہمیں پرووائڈ کیا تھا. انہوں نے کنسرن SSP کو بھی ڈائریکشن دی ہے کہ وہ بھی جا کے سپروائز کرے گا الیکشن کو. ٹھیک ہے. عدالت کے حکم کی جانب سے یہ وکلاء کا کہنا ہے کہ اب 26 نومبر کو انتخابات ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی ہے کہ الیکشن کے دوران ان کو سیکیورٹی اور حفاظت بھی جو ہے فراہم کی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست یہ چلتے ہیں. بہت بڑا اجتماع کیا، متحدہ قومی موومنٹ نے وہاں اجتماع کیا اور ملیر میں اجتماعات ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ روڈ کو بنیاد بنایا جا رہا ہو. ہم نے نشتر پارک میں جلسے کی پرمیشن مانگی اور وہ بھی کئی دن تک وہ اپلیکیشن ہماری مختلف مراحل سے گزر کر آخر میں انہوں نے نشتر پارک کے لیے بھی معذرت کر لی. ہم نے اس کے بعد شاہراہ قائدین پر جلسہ کرنے کے لیے پرمیشن مانگی اور شاہراہ قائدین کے اپلیکیشن بھی کوئی ہفتہ بھر مختلف ڈپارٹمنٹوں میں گھومتی رہی اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر بھی معذرت کی کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے. ضلع انتظامیہ کا جو رویہ تھا وہ بہت معذرت خانہ تھا. جب ان سے کہا گیا کہ باقی تمام سیاسی جماعتیں سیاسی سرگرمیاں کر رہی ہیں، اجتماعات کر رہی ہیں، اور ان پر جب کوئی پابندی نہیں ہے تو ہمارے جلسے کی اجازت دینے سے آپ کو کیا پریشانی اور آپ کیوں انکار کرتے ہیں. انہوں نے یعنی بہت ہی معذرت خانہ رویہ اختیار کر کے کہا کہ بھئی ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہمیں منع کیا گیا کہ ابھی آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے. آپ انتظار کیجئے، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے اور اس میں ضابطہ اخلاق طے ہو جائے اور تمام لوگوں کو سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت ہو تو آپ بھی کر لیجئے گا. تو میں نے کہا ابھی بھی تو سب لوگ کر رہے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ PSP مختلف جگہ پر پروگرام کرتی پھر رہی ہے، تمام جگہ جلسے کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کا آپ اپنے آپ سے موازنہ مت کیجئے، اور انہوں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ کنگ پارٹی ہے، وہ کہیں پر بھی جلسے کر سکتی ہے، آپ کو پرمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر آپ جلسہ نہیں کر سکتے. یہ تمام رویہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ فیئر کرانا، ٹرانسپیرنٹ یا آپ آزادانہ منصفانہ الیکشن کروانے کا ارادہ نہیں رکھتے. اور اگر ایسی صورتحال مستقل رہی اور ہماری بار بار کی کوششوں کے باوجود مہاجر قومی موومنٹ کو سیاسی سرگرمیوں سے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے روکا جاتا رہا اور عوام سے رابطہ کرنے کی ہماری کوششوں کو سبوتاژ کیا جاتا رہا، تو ہم پہ بہت دباؤ ہے. اس لیے کہ ماضی میں بھی یہ کہہ کر کہ مہاجر پالیٹکس قابل قبول نہیں ہے، بہت ساری مشکلات کو ہم نے فیس کیا. ہم نے فیصل بھائی کے بائی الیکشن میں بھی دیکھا کہ کورنگی کے ایک سیٹ کے اوپر بائی الیکشن تھا اور مہاجر قومی موومنٹ کا نمائندہ مستقل تمام اسٹیشنوں سے اس کی جیت کے اعلانات ہو رہے تھے اور اچانک کے سربراہ آفاق احمد پریس کانفرنس کر رہے تھے. محکمہ بلدیات سندھ میں بالا حکام کے احکامات نظر انداز. محکمہ بلدیات کی ہدایت کے باوجود 24 افسر ٹریننگ پر چلے گئے. ایک ٹاؤن افسر امیر علی پھلپوچو کو عہدے سے ہٹا کر ٹریننگ پر جانے کی ہدایت کرنے کے باوجود نہیں گئے. وجوہات کیا ہیں، بات کریں گے آزاد نوریو سے. آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے. جی بالکل، محکمہ بلدیات سندھ کے بالا حکام کی جانب سے 25-16 گریڈ کے ٹاؤن افسران کو جو ہے مزید ٹریننگ کے لیے ٹنڈو جام لوکل گورنمنٹ اکیڈمی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس حوالے سے 6 نومبر سے 13 دسمبر 2023 تک ان 25 افسران کو ٹنڈو جام لوکل گورنمنٹ اکیڈمی جو ہے وہاں پر ٹریننگ کرنی تھی، لیکن
اس ٹریننگ کے لیے جو ہے 6 نومبر کو تمام افسروں کو جانا تھا. اس میں سے 24 افسروں نے ٹریننگ جو ہے شروع کر دی, جبکہ ایک افسر جس کو امیر علی فلپوٹ جو اس وقت ٹاؤن افسر کھیڑی ضلع خیرپور ہے, ان کو بھی جو ہے اس عہدے سے ہٹا کر ان کو 3 نومبر کو جو ہے ٹریننگ جانے کے لیے احکامات جاری کیے گئے تھے, لیکن اس افسر نے ٹریننگ پر جانے سے صاف انکار کر دیا. اس حوالے سے ریجنل ڈائریکٹر سکھر علی انور رک جو ہے انہوں نے امیر علی فلپوٹو کو 3 نومبر 2023 کو ٹاؤن افسر کے عہدے سے ریلیو کیا تھا. ریلیو ہونے کے باوجود یہ افسر اس وقت بھی اپنے عہدے پر براجمان ہے. اس حوالے سے محکمہ بلدیات کے جو حکام ان کا کہنا ہے کہ اس افسر نے نگران وزیر سے سفارش کروائی, جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جو میڈیکل چھٹی کی درخواست کی, جس کے بعد وہ ٹریننگ پر نہیں گئے, لیکن اس کے پاس میڈیکل کی چھٹی کرنی ہے تو چھٹی پر جا سکتا ہے, لیکن ٹریننگ کرنا اس کے لیے لازمی. آزاد نوریو ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. آپ کا بہت شکریہ. کراچی میں صفر کارکردگی دکھانے والے درجنوں کالجز کی فہرست سٹی 21 نے حاصل کر لی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. تعلیمی اداروں کی پرفارمنس زیرو, درجنوں سرکاری اور نجی کالجز کارکردگی دکھانے میں ناکام. سٹی 21 نے فہرست حاصل کر لی. کامرس ریگولر گروپ میں 8 کالجز کی کارکردگی صفر رہی, جن میں گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج شاہنواز شرگوٹ, حسینی گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈاکٹر ضیاء انٹرمیڈیٹ کالج شامل ہیں. علی انٹرمیڈیٹ کالج, ہمدرد کالج, دیپ پیراڈائز کالج, حبیب اکیڈمی کورنگی اور تکبیر ہائر سیکنڈری اسکول کی کارکردگی بھی صفر رہی. سائنس جنرل گروپ میں 10 کالجز کارکردگی نہ دکھا سکے, جن میں گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج رزاق آباد, نصرت بھٹو کالج لیاری, گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج پنجابی کلب اور گورنمنٹ گرلز پائلٹ اسکول ناظم آباد شامل ہیں. ایسٹ میڈو کالج, جوہر کالج آف انفارمیشن سائنس, پارک ہاؤس گرامر, HSS غازی فاؤنڈیشن کالج, گلشن اقبال, عائشہ بھوانی کالج اور گورنمنٹ گرلز کالج قصبہ کالونی بھی اس فہرست میں شامل ہیں. ہیو مینجڈ گروپ میں 8 کالجز کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر رہی, جن میں حبیب اکیڈمی کورنگی 5, گورنمنٹ علامہ اقبال کالج, آئیڈیل گرامر ہائر اسکول, NJF اسکول, گورنمنٹ کالج ڈگری کالج, عظما پبلک اسکول, نیو گرامر, گورنمنٹ HSS اور غازی فاؤنڈیشن شامل ہیں. پری میڈیکل میں 19 کالجز کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے, جن میں ناصرہ گرلز کالج, میڈیکو ہائر اسکول مجید کالونی, گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج پنجابی کلب, گورنمنٹ گرلز کالج اورنگی سیکٹر 11 اور انٹرمیڈیٹ کالج شامل ہیں. مریم سیکنڈری اسکول اعظم ٹاؤن, دی ہاریزن ہائر سیکنڈری اسکول, البیرونی انٹرمیڈیٹ کالج, آئیڈیل ڈگری کالج, گلشن اقبال گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج اورنگی ٹاؤن اور گورنمنٹ ڈگری کالج شرافی گوڈ بھی اس فہرست میں شامل ہیں. جبکہ DA ڈگری کالج فورمین, PMA ماڈل اسکول ہاکس بے, NJF دی اسمارٹ اسکول, پاکستان ایجوکیشن کالج, MW کالج اور گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج بلدیہ ٹاؤن بھی اس فہرست کا حصہ ہیں. پری انجینئرنگ میں 27 کالجز کارکردگی نہ دکھا سکے, جن میں آئیڈیل گرامر کالج, DA کالج, گورنمنٹ کالج, یونیورسٹی روڈ شاذب کالج نارتھ کراچی اور مہران ڈگری کالج شامل ہیں. بحریہ ماڈل کالج پبلک سیکنڈری اسکول, آرمی پبلک کالج ملیر کینٹ, پاکستان اسٹیل انٹر کالج اور میمن گرلز کالج بھی کارکردگی نہ دکھا سکے. جبکہ البیرونی انٹرمیڈیٹ کالج, مائنڈ سیٹ کالج, پارک ہاؤس کالج, گورنمنٹ بوائز کالج منگوپیر اور ہمدرد ڈگری گرلز کالج کی کارکردگی بھی صفر رہی. 12ویں جماعت کے امتحانات میں صفر کارکردگی دکھانے والے کالجز پر نگراں وزیر تعلیم سندھ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. اس پر مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے. جی زبیر, اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں اس وقت میرے ساتھ نگراں وزیر تعلیم رانا حسین صاحبہ اس وقت میرے ساتھ براہ راست موجود ہیں. میڈم آپ کا بہت شکریہ. میڈم اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے 12ویں جماعت کے جو امتحانات کنڈکٹ ہوئے تو انٹر بورڈ کی جانب سے ایک فہرست جو ہے سٹی 21 اور 24 نیوز نے حاصل کی. اس فہرست میں پری انجینئرنگ میں 37 کالجز کی کارکردگی صفر رہی, جبکہ پری میڈیکل میں 19 کالجز, جنرل سائنس میں 8 کالجز اور کامرس میں جو ہے 10 کالجز کی کارکردگی بالکل صفر رہی ہے, جس میں سرکاری کالج بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ نجی کالجز بھی شامل ہیں. میڈم ایک سوال نشان بن چکا ہے کالجز کی کارکردگی پر, محکمہ تعلیم اس سے متعلق کیا ایک اقدام اٹھانے جا رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ. وہ آپ کے لیے سوالیہ نشان نہیں بنا, یہ میرے لیے بھی ایز اے منسٹر سوالیہ نشان ہے. پہلے تو یہ ہے کہ بورڈز اور یونیورسٹیز CM صاحب کے ڈائریکٹ
اختیار میں ہیں, میرے اختیار میں نہیں ہے, لیکن وہ تو امتحان لینے کا ان کو اختیار ہے. میں تو تعلیم کی بات کرتی ہوں. دیکھیے 2 بڑی ڈیسیشنز ہوئے ہیں جو حکومت نے پاکستان کے لیے ہیں, اور وہ ڈیسیشنز یہ ہیں کہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ 4 سالہ ہو گیا ہے انٹر کے بعد. یعنی جب بچے ہائی اسکول کر لیں گے, 12ویں جماعت پڑھ لیں گے, تو وہ 4 سالہ پروگرام ہے. اب مسئلہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ اس پروگرام کی جو وجہ تھی کہ اس میں اسکل بیسڈ ہوگا, اس میں بہت زیادہ سبجیکٹس کو جو ہے مرج کر کے ملٹائی ڈسپلنری پڑھایا جائے گا, وہ نصاب تو ہم نے بنایا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے کالجز کے اندر وہ بچے آ رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹ چاہتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں چلے جائیں. وہ ہمارے ڈگری کالج تو بہت بری طرح سے ہمارے متاثر ہوئے ہیں, اور مجھے اس کی بہت تکلیف ہے. ابھی تک مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے نئے نصاب پر کتابیں رو رو کے اب اس سال جا کے تیار کریں جو بچے اگلے سال امتحان میں بیٹھیں گے. تو نصاب جو ہے اگر ٹکڑوں میں بچوں کو ملے گا, 7ویں میں کچھ پڑھ کر آتے ہیں, 8ویں میں آ کر پھر کتابیں غائب ہیں, پھر 9ویں کے اندر کوئی 2 کتابیں نہیں آ جاتی ہیں, تو یہ جو سلسلہ ہے یہ مناسب نہیں تھا. میں نے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کو بٹھایا, ان سے بات کری, میں نے کہا کون سی کتابیں رہ گئی ہیں آپ مجھے بھیجیں. انہوں نے مجھے انگلش کی کتاب بھیجی. میں بانگ دہل آپ سے کہتی ہوں, وہ کتاب حالانکہ بڑے بڑے پروفیسرز نے لکھی تھی, میں نے اس کو کینسل کر دیا. وہ اس لائق نہیں تھی کہ بچے صحیح انگریزی سیکھ سکتے. لہٰذا اب میں نے اس کام کو ان لوگوں کو دیا ہے جو اس کے لائق ہیں, جنہیں کتابیں لکھنی آتی ہیں. وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے, تو 12ویں کی کتاب انشاءاللہ اگلے سال آئے گی. اور ایک نیا کام ہم نے یہ کرا ہے کہ جہاں جہاں اساتذہ کی کالجز میں کمی تھی, 1600 اساتذہ نئے اپوائنٹ کیے گئے ہیں. ان 1600 اساتذہ کی ایک چھوٹی سی پروفیشنل اورینٹیشن بھی کی گئی ہے. ابھی میں کل بتایا گیا کہ کچھ اساتذہ کو بلا کے ان کی انگلش کی ٹریننگ اسپیلڈ سے کروائی گئی ہے, اور میڈم جو ہیں وہ اب ایک پورا MNE کا سسٹم بنا رہی ہیں. یہ جو آپ کے سوالات ہیں یہ انشاءاللہ اس MNE کے سسٹم میں ڈیٹا کے ساتھ ہمارے پاس آئیں گے کہ کہاں کیا ایشو ہے. ہم سب تو صحیح نہیں کر سکیں گے, لیکن ہم نام سے ڈیٹا دے کے 37 کالج, 42 کالج, 15 کالج, دیٹ از ناٹ ڈیٹا. دے شوڈ ہیو پراپر نیمز, اور ان کی کمیاں کیا ہیں. نگراں وزیر تعلیم رانا حسین صاحب اس وقت ہم سے خصوصی گفتگو کر رہی تھیں, وہ تمام تر باتیں جو ہیں انہوں نے تفصیلاً بتا دی ہیں کہ کس جگہ کس کی کوتاہی تھی, تعلیم جو ہے کس طریقے سے مزید انیشیٹو اٹھا رہا ہے. جی, کراچی انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات میں بیشتر سکولز اور کالجز کی کارکردگی صفر رہی ہے. اپڈیٹ کریں گی نمائندہ صبا پرویز. جی بالکل, انٹرمیڈیٹ سال دوم 2023 کے سالانہ امتحانات میں کئی کالجز اور اسکول کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے جو ہے وہ اس سال طلبہ کا رزلٹ کافی حد تک گر گیا ہے, جس میں دیگر کالجز شامل ہیں. میں اس وقت موجود ہوں NJV اسکول ہائی سیکنڈری اسکول میں, جہاں پر میرے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں اریب صاحب اسٹوڈنٹ افیئرس, اور اس کے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ رہی اس سال جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے رزلٹ میں اتنی ناقص کارکردگی دیکھی. میں تو بتانا چاہوں گا کہ کافی حد تک ہمارے اسکول کا جو رزلٹ تھا دیگر تمام کالجز کے ساتھ اچھا رہا ان کے مقابلے میں, لیکن اوور آل اگر میں دیکھوں تو ہمارے پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس سال تھوڑا سا رزلٹ گرا ہے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پہلے جو بچے تھے وہ سارے کووڈ کے حساب سے ٹرین ہوئے تھے, لیکن اس سال ہم نے دیکھا کہ بچے چونکہ پہلی بار دوبارہ سے سیٹ اپ میں آئے تو تھوڑا سا بچوں کو چیلنجز فیس آئے, پلس ایک انٹر کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پیپر آؤٹ ہونا جو ہے بہت ایک نارم بنتا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کچھ کام کرے, اور شاید اسی کی کڑی ہے کہ رزلٹ تھوڑی سی اسٹرکٹ مارکنگ ہوئی. جی بالکل, ہمارے ساتھ اریب منہاج صاحب موجود تھے اسٹوڈنٹ افیئرس سے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اپنی طرف سے اس سال پوری کوشش کی, لیکن وجہ یہ رہی کہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اس چیز کے عادی تھے کووڈ کے بعد سے آن لائن ایگزامز دینے میں, اور دوسرے دیگر مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں اس بار تھوڑا سا رزلٹ کمی دیکھی گئی. لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت اسکروٹنی کا سلسلہ جاری ہے تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ کتنے اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ مارکس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کی گئی ہے. جی, انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات میں کئی نجی اور سرکاری کالجز کی صفر کارکردگی سامنے آ گئی ہے. اقصیٰ شاہد اپڈیٹ کریں گی. بالکل, تعلیم پاکستان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے, اور اگر بات کریں کسی بھی قوم کی رہنمائی اور شعور کے لیے تو تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس سال ہم نے دیکھا کہ سالانہ 2023 کے انٹرمیڈیٹ کے جو امتحانات کا رزلٹ آیا اس میں کئی نجی اور سرکاری کالجز ایسے ہیں جن کی کارکردگی بالکل صفر دیکھنے میں آئی. کئی بچے جو مختلف شعبوں سے مختلف گروپس میں حصہ لے کے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات دیے, ان میں ان کی کارکردگی اسکول کالجز کی بالکل صفر آئی ہے. آپ کو بتائیں کامرس ریگولر کالج نجی اور سرکاری میں 8 اسکولز 8 کالجز ایسے ہیں جن کی
कारकर्दगी बिल्कुल सिफर, यानी इनका 100% रेशो अगर निकाला जाए तो वो फेल होने के बराबर है। साइंस जर्नल ग्रुप में भी 10 निजी और सरकारी कॉलेजेस बिल्कुल सिफर हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप की तो उसमें भी 8 निजी और सरकारी स्कूल बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। प्राइमरी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसमें भी 19 सरकारी और प्राइवेट ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर सामने आई है। प्री इंजीनियरिंग जो कि एक साइंस ग्रुप का बड़ा ग्रुप कहलाता है, उसमें 37 स्कूल और कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी बिल्कुल ना होने में, यानी इंटरमीडिएट में इन बच्चों का फेल होना आगे इनके मुस्तकबिल रुकने का मतलब है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी ने डिप्लोमा करना है, हर एक ने अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से जो सोचा हुआ होता है वो स्कूल और कॉलेजेस में हमने देखा कि कारकर्दगी इसी तरह रही है। ये हमारी तालीम पे एक सवालिया निशान है, एक हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सवालिया निशान है कि हमारे स्कूल जो कॉलेजेस हैं उनमें क्या निज़ाम पढ़ाया जा रहा है कि पूरे साल जो एक 12 महीने बच्चे को मिलते हैं उसमें स्कूल कॉलेजेस की क्या मेहनत रही, जो बच्चा बिल्कुल सिफर नंबर हासिल करके आया है, इनकी कारकर्दगी क्या रही है, इन्होंने क्या रिजल्ट बनाया है। कई, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्री मेडिकल एक बड़ा ग्रुप है, प्री इंजीनियरिंग एक बड़ा ग्रुप है, इनमें 19 स्कूल कॉलेजेस ऐसे हैं, 37 स्कूल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी बिल्कुल हमने सिफर देखी। और बात इसमें किसी एक इलाके की नहीं हो रही, कराची के मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ इलाकों से हर छोटा बड़ा कॉलेज इसमें शामिल है जिनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर देखने में आई है। लिहाजा पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे बनेंगे इस मुल्क का सरमाया, जो बच्चे हैं वो कैसे आगे तालीम हासिल करेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तालीम के एजुकेशन सिस्टम को बहुत गौर करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो 2023 का सालाना रिजल्ट है वो हमारे तालीमी सिस्टम पे एक सवालिया निशान बन गया है। जी, शहर कायद में सर्द मौसम शुरू हुआ तो गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ गई है। मज़ीद अपडेट करेंगी हमना निसार। बिल्कुल जी, मौसम सरमा के आने के साथ जो लुंडा बाज़ार की रौनकें जो हैं वो बढ़ जाती हैं और इस वक्त मैं सदर की बाड़ा मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर लुंडा बाज़ार जो है काफ़ी बड़े पैमाने में लगाया जाता है। हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं जो ख़रीदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, यहाँ आप ब्लैंकेट ख़रीदने आए हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह के ब्लैंकेट्स ले रहे हैं और क्या कीमतें हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर बात है, जैसे हमारी रोज़मर्रा ज़रूरियात हैं, अभी सर्दी के मौसम में हम ब्लैंकेट रिक्वायर्ड है तो बाज़ारों का रुख करते हैं। जैसे अभी डॉलर महंगा हो गया तो इन कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल हैं। हम इसीलिए जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो बाज़ार का रुख करते हैं। यहाँ पे चीज़ आपको मुनासिब मिक़दार में और अच्छी चीज़ वो तसल्ली के साथ आपको अच्छी कीमत पे मिल जाती है। इम्पोर्टेड चीज़ भी मिल जाती है और वो इंतहाई अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। हम अच्छी बड़ी दुकानों पे जाएं तो वो हमारी रेंज से बहुत बाहर हो जाते हैं। ज़ाहिर है, सही कहा कि यहाँ पर जब आप लंदन की चीज़ें ख़रीदने आते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो इम्पोर्टेड भी हो और जो बाहर की बहुत ही हाई क्वालिटी की चीज़ें हो वो भी इनको मुनासिब कीमतों में मिल जाती हैं। ज़ाहिर है, पिछले साल के मुकाबले में इस साल की कीमतें में कुछ इजाफा भी हुआ है, लेकिन वो भी अभी भी लोग ख़रीद रहे हैं और यहाँ से ख़रीद के लेकर जा रहे हैं और कहते हैं कि जब हम बड़ी दुकानों पर जाते हैं तो वो कीमतें जो हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके बाद जो है इस तरह की बाज़ारों का रुख करते हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।